کر رہا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ ذوالجلال ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ ان کی نسلوں فصلوں کی بھی حفاظت کر لیا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک بندہ داخل ہوا، دربار میں آیا تو اس کے ساتھ بچہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اس بچے کو دیکھو، باپ کے بالکل ہم شکل ہے، 19-20 کا فرق بھی نہیں۔ اور جناب عمر فرمانے لگے بیٹا باپ کتنے مشابہ ہے کہ کوے کا بچہ بھی کوے کتنے مشابہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین اگر اس کی پیدائش کا واقعہ سنا دوں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب ہو جائے گا۔ فرمانے لگے سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اللہ والے فلانی جہادی مہم میں روانہ ہونے لگا، میرا نام بھی مجاہدین کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے لگا۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جوان کہنے لگا میں نے گھر میں گھوڑا تیار کر لیا، جنگی قمیص پہن لی ہے، خود پہن لی ہے، سارا ساز و سامان جنگی میں نے لگا لیا۔ گھر والی سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے جب میں الوداع ہونے لگا ہوں، گھر والی کہنے لگی اللہ والے جو پیٹ میں میری امانت ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میں نے جاتے ہوئے کہہ دیا ہے اس رب کے حوالے کر کے جاتا ہوں جس رب کے نام کے لیے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، اپنی امانت میں نے اللہ کے حوالے کر دی، امیر المومنین میں چلا گیا۔ اس مہم کے اندر ہمارے 1-2 سال لگ گئے ہیں۔ امیر المومنین جب میں واپس آیا ہوں دیکھتا ہوں میرے گھر پہ تالا لگا ہے، بھائی کی گھر میں گیا، میری گھر والی کدھر ہے؟ کہنے لگے میرے بھیا جب تو چلا گیا ہے اتنے مہینے بعد تمہاری گھر والی کا انتقال ہوا ہے، ہم نے جنازہ پڑھا کر فلاں صحابی کے قدموں میں دفن کر دیا۔ امیر المومنین میں قبرستان چلا گیا، گھر والی کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھی ہے، روتے روتے بوجھل قدموں سے گھر میں آ گیا۔ امیر المومنین میں رات کو سونے لگا، جب میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب دیکھا میری گھر والی کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین میں بڑا پریشان ہوا، بڑا تڑپا، بڑا رویا، وضو بنایا، صلاۃ توبہ پڑھی، صلاۃ حاجت پڑھی، توبہ استغفار کرتا رہا۔ اللہ تیرے راستے میں جہاد کے لیے گیا تھا، میری گھر والی سے میرے پیچھے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے اس کو، اللہ اس کی قبر کو گلے گلزار کر دے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ توبہ استغفار کرتے کرتے پھر میری آنکھ لگ گئی۔ امیر المومنین پھر جب دوبارہ میری آنکھ کھلی، دوبارہ جب میری آنکھ لگ گئی پھر یہی خواب دکھا۔ کہا میں دوبارہ اٹھ گیا، توبہ استغفار کرتا رہا، پھر سویا، یہی خواب دیکھا، توبہ استغفار کرتا رہا۔ امیر المومنین میں نے فجر کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلا، میرے بھائی نے مجھے دیکھا، دوسرے بھائی نے دیکھا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کہا بھائی پریشان ہو؟ میں نے کہا میں نے اس طرح رات کو بار بار خواب دیکھا ہے۔ کہا میرے بھائی ہمیں کہنے لگے جب سے بھابھی کا انتقال ہوا ہم سب گھر والے یہی خواب دیکھ رہے، لیکن ہم نے آپ کو خواب اس لیے بیان نہیں کیا کہ آپ اور غمزدہ ہو جاؤ گے۔ کہا امیر المومنین میں قبرستان میں چلا گیا، گھر والی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، اس کے لیے توبہ استغفار کرتا رہا۔ جب دعا کر لی امیر المومنین جب چلنے لگا، عاطف غیبی سے آواز آئی، او مرد کلندر، مرد مجاہد، اپنی امانت کو اٹھا لو، ہم نے تیری امانت کی حفاظت کی ہے۔ امیر المومنین جب میں نے مڑ کر دیکھا،
قبر کھلی ہے، یہ بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے، میں نے بچے کو اٹھا لیا، قبر مل گئی ہے، دوبارہ آواز آنے لگی ہے، مرد مجاہد اگر اس بچے کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر کے جاتے آج اس کو بھی زندہ پاتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو بندہ کرے دین کا کام اللہ اس کے سارے کام بنا دیا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں سے ایک بچہ بھی اللہ کے دین کے لیے قرآن کے لیے وقف کریں گے، اللہ اس ایک بچے کی برکات سارے خاندان کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔